حکومت پاکستان نے طالبان کی درخواست قبول کرتے ہوئے، منظور کرتے ہوئے عارضی جنگ بندی کا اعلان کیا ہے۔ یہ جنگ بندی 48 گھنٹوں تک مؤثر ہوگی اور اس کے بعد دوبارہ دہشت گردوں کے ٹھکانوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ گزشتہ رات بھی دہشت گردوں کی طرف سے فتنہ الخوارج جن کو کہتے ہیں، ان کی طرف سے پاکستانی چوکیوں پر جب حملہ کیا گیا تو پھر پاکستان نے جب جواب دیا تو دہشت گرد وہ چوکیاں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ پاکستان نے کئی چوکیوں پر قبضہ کیا۔ پاکستان کی طرف سے بمباری کی بھی اطلاعات آئی ہیں، بہت سے دہشت گردوں کے ٹھکانے ایک دفعہ پھر تباہ کیے ہیں، اور جس طرح پاکستان نے پکتیا سے لے کر کابل تک دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنائے، اس کی نظیر ماضی قریب میں نہیں ملتی۔ ایک زبردست قسم کا فوجی آپریشن کیا جا رہا ہے، ٹارگیٹڈ آپریشن کیا جا رہا ہے، جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ صرف دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جائے، عام جو افغان شہری ہیں ان کو نشانہ نہ بنے۔ اور اب تک کا جتنا بھی آپریشن ہوا ہے اس میں افغان شہریوں کی موت یا ان کی ہلاکت کی خبریں نہیں آئیں، بلکہ صرف دہشت گردوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ٹارگیٹڈ آپریشن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سویلین کیجویلٹیز جو ہیں وہ بالکل نہ ہوں، اور اس مقصد میں پاکستان 100% تقریباً کامیاب رہا ہے، اور پاکستان نے بڑا واضح میسج دیا ہے۔ بڑے عرصے بعد پاکستان کی جو فوجی اور سیاسی قیادت ہے وہ ایک پلیٹ فارم پر ہے، اور اس طرح کا جو میسج دیا گیا ہے کہ کسی صورت میں اس طرح کی دہشت گردی یا اس طرح کے واقعات پاکستان قبول نہیں کرے گا۔ پاکستان کی فوج کے میجر اور کرنل لیول رینک کے افسران جو ہیں وہ جام شہادت نوش کر رہے تھے، اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوالات اٹھ رہے تھے کہ ہماری فوج کب متحرک ہوگی اور کب ان دہشت گردوں کے خلاف حتمی اور فائنل آپریشن ہوگا۔ اور اب جب آپریشن سٹارٹ کیا گیا ہے تو نہ صرف عوام، بڑی تعداد پوری پاکستانی قوم فوج کے شانہ بشانہ ہے، بلکہ لوگ یہ توقع کرتے ہیں کہ فوج اس آپریشن کو منطقی انجام تک پہنچائے گی۔ اپنے پاکستان کو، اپنے ملک کو، اپنے وطن کی گلیوں کو ہم بے گناہوں کے خون سے، پاکستانی فوجیوں کے خون سے رنگین کر کے کسی اور کی خواہش پر جو ہے وہ ہم چپ نہیں رہ سکتے۔ پاکستان نے جس طرح کیا اس کی مثال میں ہم نے پہلے بھی کہا کہ ماضی قریب میں نہیں ملتی۔ زبردست آپریشن کیا، ٹارگیٹڈ آپریشن کیا، بڑا کلیئر کٹ میسج دیا کہ ایک کے بدلے 10، اگر کسی پاکستانی شہری یا کسی پاکستانی فوجی کو نقصان پہنچے گا تو پھر ایک کے بدلے 10، اگر کسی ایک شہری کو نقصان پہنچے گا تو جواب میں 10 دہشت گردوں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ ایک تسلسل کے ساتھ جس طرح آپریشن کیا جا رہا ہے یہ کامیابی کی جانب گامزن ہوگا، اور جنرل عاصم منیر صاحب، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب خصوصی طور پر خراج تحسین کے مستحق ہے کہ انہوں نے چیزوں کو اس انداز سے سنبھالا ہے کہ وہ منطقی انجام تک پہنچ سکیں۔ اس سے پہلے بھی آپریشن ہوتے رہے لیکن وہ شارٹ ٹرمز کے آپریشن تھے، یہ آپریشن ٹارگیٹڈ بھی ہے، اور اس پہ جو ہے نتائج بہت زبردست مل رہے ہیں، نتائج اتنے اچھے مل رہے ہیں کہ پوری دنیا کو یہ میسج مل گیا ہے کہ پاکستان دہشت گردی کے معاملے پر کسی صورت میں کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا۔ اور اب طالبان کی کورٹ میں پھر چلی گئی ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ کہا ہے کہ وہ افغانستان کے ساتھ برابری کی بنیاد پر اچھے اور دوستانہ تعلقات چاہتا ہے، اور پاکستان نے افغانستان کے لیے بے شمار قربانیاں دی ہیں۔ 40 لاکھ افغانوں کو پاکستان نے تقریباً 30-40 لاکھ اپنا مہمان بنائے رکھا، سب کچھ کیا، سب کچھ افغانیوں کے لیے جو ہم کر سکتے تھے وہ کیا، لیکن اس کے بدلے اب جب کہ افغانستان میں حالات بہتر ہو چکے ہیں تو ان حالات میں پاکستان کے خلاف اگر افغان سرزمین استعمال ہوتی ہے تو اسے کوئی بدقسمتی کا کہا جا سکتا ہے۔ اسے بندہ جو ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ افغان حکومت کی عدم دلچسپی بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، ورنہ طالبان کی حکومت آنے کے بعد یہ توقع کی جا رہی تھی کہ پاکستان میں امن ہوگا، اور پاکستان میں امن ہوگا تو افغانستان میں امن ہوگا۔ جب دونوں ملکوں میں امن ہوگا تو دونوں ملکوں کے عوام خوشحال ہوں گے اور دونوں ملک ترقی کی نئی راہ پر گامزن ہوں گے۔ لیکن بدقسمتی سے افغانستان میں طالبان حکومت آنے کے بعد پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا، اور پاکستان نے ثبوتوں کے ساتھ، ویسے نہیں ہے کچھ لوگ الزامات لگا دیتے ہیں، پاکستان نے ثبوتوں کے ساتھ طالبان کو یہ بتایا ہے کہ پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے پیچھے تحریک طالبان پاکستان کالعدم تحریک طالبان پاکستان ہے، لیکن طالبان کی جو گورنمنٹ ہے افغانستان میں انہوں نے اس طرح کا کوئی ایکشن نہیں لیا۔ اگر بر وقت اور پراپر ایکشن لے لیا جاتا تو نہ آج بمباری ہوتی اور نہ پاکستان کی طرف سے اس طرح کا شدید ری ایکشن آتا۔ اب بھی وقت ہے افغانستان کے پاس کہ وہ صورتحال کو کنٹرول کرے۔ طالبان کی قیادت سمجھدار اور دانشمندانہ ہے،
دانشمندانہ فیصلے کرے اور ایسے فیصلے کرے جس سے دونوں ملکوں کے تعلقات بھی بہتر ہوں اور دہشت گردی کا ناسور بھی ہمیشہ کے لیے جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا جائے۔ آخر میں ہماری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔